تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ بنیادی طور پہ روزے کا مقصد ہی انسان کو اللہ رب العزت کا ڈر، اس کا خوف، اور انسان کو نفس کی پاکیزگی اور طہارت سکھانا ہے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ گزارش یہ کروں گا، اور ہم سب کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنی تمام تر عبادات کا مرکز، تمام تر عبادات کا محور، وہ بنیادی طور پہ آپ اللہ رب العزت کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کی رضا کو حاصل کرنا بنا لیں۔ انسان کو اگر یہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے نفس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور یہ روزہ اس کے لیے ایک بہترین ریہرسل ہے، یہ ایسا فریم ورک ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک 30 دنوں کا سکیجول آپ کو دے دیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فجر سے مغرب ایک پورے دن کا دورانیہ تم نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بند رکھنا ہے۔ حلال نعمتوں کو چھوڑ دینا ہے، انسان حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ حرام سے رکنا ہے، حرام کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا اسے بجا لائے۔ بھوک کا حکم، بھوکے رکھا بھوکے رہے، پیاسے رکھا پیاسے رہے۔ ذکر کرنے کا حکم دیا، ذکر کیا۔ شکر کا حکم دیا تو شکر کیا۔ کہنے کا مقصد یہ 30 دن کی ایک ایسی ریہرسل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ نفسیات کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ہیبٹ کو، کسی بھی انسانی عادت کو چینج کرنا ہو تو 20-21 دن چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی کنٹینیوسلی اس کی پریکٹس جاری رکھتے ہیں تو وہ انسان کی عادت ہو جاتی ہے، انسان کی وہ چیز روٹین بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت 30 دن ہم ایک فریم ورک دے رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا خوف، اس کا ڈر، اس کے لیے تزکیہ، اپنے اعمال کی درستی، اپنے اعمال کی اصلاح، نماز، ذکر، شکر، فکر، قیام، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا جو حقیقی طور پہ اس روزے کو فرض کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ دعا سکھاتے، اہتمام کرواتے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں میرے ساتھ۔ اللہم آتی نفسی تقواہا انت زکیہا وخیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ کیا معنی ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، آتی نفسی تقواہا، تو میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، میرے نفس کو تو اپنا ڈر عطا کر دے۔ انت زکیہا، تو پاک کرنے والا ہے، وخیر من زکاہا، اور دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اصلاح قلب کا، دل کی اصلاح کا، نفس کی اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، تو سب سے زیادہ دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ انت ولیہا، تو ہی اس دل کا ولی و مالک و مولا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا مالک و مولا ہے، تو اس دل کی اصلاح فرما دے۔ ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو لانا ہے۔ سچی بات یہ ہے، وہ بخاری شریف کی آپ نے روایت متعدد دفعہ سن رکھی ہوگی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے بڑے اعمال کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اول من تسعر بہم النار یوم القیامت، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو جن 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، جل تو وہ پہلے سے رہی ہے، مزید اس کو تیز کیا جائے گا، اس کے آگ کو، اس کے بھڑکاوے کو مزید دیا جائے گا۔ اب یہ کچھ چھوٹے اعمال ہیں کہ وہ مولانا صاحب، قاری صاحب جو ساری زندگی قرآن شریف ہی سناتے رہے، حدیث شریف ہی پہنچاتے رہے، لیکن نیت میں فطور، ابلاغ نہیں تھا بلکہ شہرت تھی۔ ایک وہ شخص جو خرچ کرنے والا، ایک وہ شخص جو اپنی جان ہی ہتھیلی پہ لے کے اللہ کے سپرد کر دینے والا، لیکن اگر نفس میں، جان میں، اگر دل، ارادے اور نیت کے اندر فطور تھا تو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ کسے کارے نہیں آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ میں اور میرے سمیت آپ سب ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں،
اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، اور قیامت کا دن ہو جو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھا، حدیث میں آیا صحیح مسلم میں، کل عمل بنی آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا، بنی آدم کے تمام اعمال جو ہیں وہ انسان کو 10 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، لیکن جب روزے کی لکھنے کی کتابت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں صرف روزے کا عمل درج کر دو، اجر تم فرشتوں نہیں لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور جزا کیا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے بتاؤ تجھے کیا چاہیے، تو اللہ کی قسم یہ مشقتیں، بھوک پیاس، یہ سارے دن کی مشکلیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اللہ ہم سب کو اپنے چہرہ اقدس کا دیدار نصیب فرمائے، ہمیں وہ وقت نصیب فرمائے کہ سچی بات ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی اور آخرت کی تمام نعمتیں ہیچ اور کم ہیں، کہ جب اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے چہرہ مبارک کا دیدار کروائے گا۔ دعا کیا کریں، اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور تیرے چہرے کی دیدار اور زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔